تو حضرت ہند نے جو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں کچھ صفات اور کچھ اوصاف تو خلقی ہیں، خلقی کا مطلب پیدائشی، فطری، اور کچھ اوصاف خلقی ہیں، یعنی پیدائشی نہیں ہے، فطری نہیں ہے، ان کو خلقی کہا جائے گا۔ آپ کے اخلاق، عادتیں، آپ کی باتیں۔ اوصاف خلقیہ کی اتباع نہیں کی جائے گی، اور کر بھی کون سکتا ہے؟ اوصاف خلقیہ میں اتباع ہے۔ اوصاف خلقیہ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن رہتا تھا، یہ آپ کا وصف خلقی ہے، پیدائشی، فطری، اس میں اتباع نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے آدمی تھے، اب کوئی چھوٹے قد کا آدمی کیسے درمیانی قد کا ہو جائے گا؟ کوئی لمڈھیل ہے، لمبے قد کا ہے، وہ کیسے درمیانی قد کا ہو جائے گا؟ یہ وصف خلقی ہے، اس میں اتباع نہیں کی جائے گی، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنگریالے تھے، کسی کے بال گھنگریالے نہیں ہے تو کیسے کر لے گا وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، سفید تھا، اس میں سرخی ملی ہوئی، لال ملا ہوا، کسی کا رنگ ایسا نہیں ہے تو کیسے کر لے گا؟ اس میں اتباع نہیں کی جائے گی۔ لیکن آپ کے جو اوصاف خلقیہ بیان کیے گئے ہیں ان میں اتباع ہے، اس لیے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند سے یہ کہا ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو تاکہ میں ان کو اپنے دل میں بسا لوں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، کہ اتعلق بہ۔ چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کیا کیا اوصاف ہیں ایسے جو اس ان احادیث میں ہے جو حضرت ہند نے بیان فرمائی ہے؟ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ غمگین رہنا ایک ایسی صفت ہے جو ایک نہایت سنجیدہ شخصیت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ غور و فکر میں ڈوبے رہنا، غم اس سے جھلکنا، ایک سنجیدہ شخصیت، کیونکہ کوئی آدمی اگر لاابالی پن کا شکار ہو، بے پرواہی اختیار کرنے والا ہو، تو وہ غور و فکر میں غلطہ اور غم و اندوہ میں غرق نہیں رہ سکتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے سنجیدہ شخصیت کے مالک انسان تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں رہتے تھے، اور اکثر آپ دیکھیں گے جو بڑے کام کرتے ہیں دنیا میں آج بھی، ان کو آپ اسی طرح سے دیکھیں گے، غور و فکر میں مستغرق دیکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بوجھ کس پر ہوگا انسانوں میں؟ غور و فکر کس بات میں کرتے تھے، اور غم کس چیز کا سوار رہتا تھا آپ کو؟ قرآن نے اس کو کہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو یہ جو آپ پر غم سوار رہتا تھا اس بات کا کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس بات کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا۔ اسی کے لیے آپ کی صبح، اسی کے لیے آپ کی شام، اسی لیے آپ کی دوپہر، اسی کے لیے راتوں کو جاگنا، تڑپنا، اللہ کے سامنے رونا، لوگوں کی خوشامدیں کرنا اور جگہ جگہ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی لیے کہ لوگ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں۔ یہی فکر آپ پر ہمیشہ سوار تھی۔